بھارت کے ساتھ ہر طرح کی تجارت معطل، فضائی حدود اور واگہ سرحد بند، سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاکستان نے انڈیا کو جارحانہ اقدامات پر فیصلہ کن جواب دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کے مطابق بھارت کی دفاعی، فضائی اور بحری مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا گیا۔ مشیروں کو 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ اعلامیہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی ہوائی حدود فوری طور پر تمام بھارتی ملکیت یا آپریٹ شدہ ہوائی کمپنیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق بھارت کے ساتھ تمام تجارتی لین دین براہ راست یا کسی تیسرے ملک کے ذریعے فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ پہلگام واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کی گھٹیا سوچ ہے۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ کلبھوشن یادیو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ اقدام کسی بھی طور قبول نہیں۔ بھارت کے اقدام کے جواب میں شملہ معاہدے سمیت دیگر دو طرفہ معاہدوں پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سارک ویزا ایڈمیشن اسکیم کے تحت جن بھارتیوں کو ویزے جاری ہو چکے ہیں انہیں منسوخ کیا جا رہا ہے۔ سکھوں کے سوا بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر واپس جانے کا کہا گیا ہے۔ بھارت جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد بھارت کا ایک اور مذموم اور خطرناک منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ ہے۔ بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت بالا کوٹ طرز پر نام نہاد دہشت گرد کیمپوں کا بیانیہ بنا کر حملہ کر سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر پاکستان میں کسی فرضی کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ بھارت اوچھی حرکتوں پر اتر آیا۔ حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ بھارت نے نئی دلی میں پاکستانی ناظم الامور کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے سے متعلق نوٹس حوالے کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پہلگام واقعے کو جواز بناتے ہوئے ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے بھارت میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکس ہینڈل کو بند کر دیا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا۔ اٹاری چیک پوسٹ بند، پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارت نے 2 روز قبل پہلگام میں پیش آنے والے واقعے کو جواز بنا کر اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ انڈیا کھیل میں ایک بار پھر سیاست کو لے آیا۔ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے آئندہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ راجیو شکلا نے پہلگام واقعے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ کرکٹ اب نہیں کھیلی جائے گی۔ ہماری حکومت جو بھی کہے گی ہم کریں گے۔ ہم حکومتی موقف کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ سیریز نہیں کھیلتے۔ بھارتی جارحیت پر خیبر پختونخوا حکومت وفاق کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے اس واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی تو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ملک کی سالمیت کے لیے ہم سب متحد ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ تحریک انصاف نے بھارتی جارحیت پر بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ PTI رہنماؤں کی حکومت پر شدید تنقید، شریف خاندان کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عمر ایوب نے کہا ملک کی سالمیت کو خطرات لاحق ہیں، موجودہ صورتحال کے تناظر میں عمران خان کو رہا کیا جائے۔ شریف خاندان جب بھی اقتدار میں آتا ہے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ شریف خاندان بھارت کے خلاف سخت ایکشن نہیں لے سکتا۔ علیمہ خان نے کہا کہ کل جو ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوئی، وزیر اعظم اگر سنجیدہ ہو تو وہ اپوزیشن لیڈرز کو فون کرے، وزیر اعظم اپیل کرے، آپ اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے فوری ملاقات کریں۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت 24 گھنٹوں میں 23 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق قومی اداروں کے خلاف قابل اعتراض اور نازیبا مواد کی تشہیر میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اداروں کی تضحیک اور تمسخر اڑانے والے عناصر کو قانون کی گرفت میں لے کر سخت سزا دلوائی جائے گی۔ عمران خان سے آج بھی PTI رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ متعدد رہنماؤں کو داگل اور گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا۔ PTI رہنما کنول شوذب، مصدق عباسی، مشیر خزانہ KP مزمل اسلم اور دیگر اڈیالہ جیل پہنچے مگر مل نہ سکے۔ مصدق عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق آج میرا 7واں چکر ہے۔ ہم آج بانی سے ہدایات لینے آئے تھے۔ قومی ایجنڈوں پر بانی سے بات کرنی ضروری ہے۔
امریکہ کے نائب سفیر چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان سے امریکی نائب سفیر زیکری وی ہارکن رائڈر نے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاک بھارت کشیدگی پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بھارت کے پاکستان پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ بھارت اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان بھارتی اقدامات کا ہر فورم پر بھرپور جواب دے۔ قومی ایئر لائن کے 51 سے 100% شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستوں کی ڈیڈ لائن 3 جون مقرر کر دی گئی۔ نجکاری کمیشن کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے سرمایہ کاروں کو مراعات دی جائیں گی۔ نئے جہاز خریدنے یا لیز پر لینے پر 18% GST کی چھوٹ دی جائے گی۔ پہلگام واقعے کے بعد ایشیا کپ 2025، T20 ورلڈ کپ 2026 اور چیمپئنز ٹرافی 2029 جیسے میگا ایونٹس میں بھارت کی میزبانی خطرے میں پڑنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر وادی میں 7 لاکھ سے زائد فوج ہونے کے باوجود پہلگام واقعے کے بعد ٹیموں کی سیکیورٹی کا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور حکمران جماعت کے رہنما گوتم گمبھیر کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد IPL میں غیر ملکی پلیئرز کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔